اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے 17واں پارہ پڑھنا ہے، سورہ الانبیاء ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 7 رکوعات 112 آیات ہیں۔ یہ صورت مکی دور کے آخری زمانے میں نازل ہوئی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے سرداران قریش اور آپ کے درمیان سخت کشمکش برپا ہو رہی تھی۔ انہوں نے آپ کے دعوی نبوت، توحید اور آخرت پر شکوک اور اعتراضات پیش کر کے آپ کی مخالفت کی۔ اس صورت میں ان پر ان کی بری حرکتوں کے برے نتائج بھی واضح کیے ہیں اور دلائل اور موعظت دونوں طریقوں سے ہر ایک بات کا جواب بھی دیا ہے۔ اس ضمن میں اس میں انبیاء کی سیرتوں کے مختلف پہلوؤں کو پیش کر کے بتایا گیا کہ تمام کے تمام اللہ کے برگزیدہ بندے اور انسان تھے اور ان کی دعوت ایک ہی تھی۔ ان کے اوپر بھی طرح طرح کے مصائب آئے اور ان کی مخالفین نے ان کو بھی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن بالآخر وہ اللہ کے غیبی مدد اور نصرت سے کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ انہی انبیاء کے دین کو اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ انسان کی نجات اسی دین کی پیروی میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے لیے حساب کا وقت اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں۔ دل ان کی دوسری ہی فکروں میں منہک ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی طرف اپنا رسول بھیجتے تو اس قوم کے لیے صرف ایک ہی راستہ رہ جاتا، یعنی وہ ایمان لے آئے۔ اگر وہ ایمان نہیں لاتی تو لازماً اتمام حجت کے بعد ہلاک کرتی جاتی ہے۔ اس میں یہی بات فرمائی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بعد مشرکین کا یوم حساب بالکل قریب آ لگا ہے، لیکن وہ اپنی بدمستیوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ وہ دعوت حق کی باتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دعوت قرآن پر مختلف اور متضاد قسم کے اعتراضات کر رہے ہیں۔ کوئی آپ کو جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی کاہن، کوئی قرآن کی وحی کو خواب پریشان کہہ رہا ہے اور کوئی آپ کو شاعر کہتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم تب مانیں گے جب آپ ہمیں سابقہ انبیاء کی طرح خارق عادت معجزات دکھائیں گے۔ آیت نمبر 2 سے 10 میں ان تمام باتوں کا جواب دیتے ہوئے سب سے پہلے فرمایا کہ پہلی قومیں تو وہ نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائی تھیں جن کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں اور بالآخر تباہی سے دوچار ہو گئیں، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ یعنی جس طرح پہلی قوموں نے معجزات دیکھ کر بھی انکار کی روش اختیار کر رکھی تھی جس کی پاداش میں جلدی ان کو عذاب نے پکڑ لیا، اسی طرح کیا یہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کی مہلت عمل ختم ہو جائے؟ کیونکہ اللہ کی سنت یہی ہے کہ اس طرح کی نشانیاں دکھانے کے بعد بھی اگر کوئی قوم انکار کرتی ہے تو مہلت عمل ختم کر دی جاتی ہے، اور تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر کم لوگ ہی ایمان لائے۔ گویا ایسی نشانیاں نہ دکھانے میں کفار کے لیے بہتری تھی کہ اس سے انہیں مزید مہلت مل گئی، اور 10-15 سالوں میں ان کی اکثریت ایمان لے آئی۔ صرف بڑے بڑے سرداروں اور ہٹ دھرم لوگوں جو گمراہی کا باعث تھے جہنم واصل ہوئے۔ آگے فرمایا کہ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ اللہ نے کسی بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ سب بشر تھے۔ ایک انسان ہی رسول ہوتا ہے دوسرے انسانوں، اور اس میں جو امتیاز ہوتا ہے وہ وحی کا ہے۔ پہلے بھی جتنے رسول آئے وہ بشر ہی تھے، ان کا جسم ایسا نہ تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور وہ ابدی زندگی کے مالک ہوں۔ فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں سے معلوم کر لو، پہلے جتنے بھی رسول آ چکے ہیں وہ انسان ہی تھے یا وہ ہوا پر اڑا کرتے تھے۔ آیت نمبر 9 میں فرمایا کہ پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ انسان ہی تھے، انہوں نے جو معجزے دکھائے وہ ہمارے ہی اذن سے دکھائے، یعنی ان میں ان کا اپنا کوئی کمال نہیں تھا، وہ ہماری نصرت اور تائید سے ہمیشہ غالب رہے۔ جو لوگ ان کا انکار کرتے تھے ان کے حصے میں ہمیشہ ناکامی اور بربادی آئی۔ آخر میں آیت نمبر 10 میں فرمایا اگر تم سچائی کے طالب ہو تو دیکھو ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف اتاری ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، پھر کیا تم سمجھتے نہیں؟ قرآن کی عظمت سے بڑھ کر اور کون سی نشانی تمہیں چاہیے؟ قرآن نے مختلف مقامات پر اپنی صداقت کے لیے
جس بات کو بطور نشانی پیش کیا وہ قرآن ہی ہے۔ اگلا رکوع آیت نمبر 11 سے 29۔ اس رکوع کے ابتدائی حصے میں مشرکین کے نظریہ حیات پر تبصرہ فرمایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر توجہ نہیں کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اس دنیا کو اس کے خالق نے محض اپنا جی بہلانے کے لیے یوں ہی آزاد چھوڑ دیا۔ انسان جو چاہے جس طرح چاہے کرے، کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ چند روز کی زندگی بری بھلی گزار کر فنا ہو جانا ہے، کوئی دوسری زندگی نہیں جس میں جزا اور سزا ہو۔ اس باطل خیال کی یہاں تردید ہو رہی ہے۔ یہ دنیا اس کے خالق نے جی بہلانے کے لیے نہیں بنائی کہ حق و باطل اور نیکی اور بدی دونوں کی یکساں حیثیت ہو، بلکہ خالق کائنات ایک حکیم اور عادل ہستی ہے۔ اس نے یہ کارخانہ کائنات فعل عبث کے طور پر نہیں بنایا۔ اس نے کسی طے شدہ مقصد کے لیے اسے تخلیق کیا۔ وہ مقصد یہ ہے کہ وہ اس کائنات ہستی پستی سے بلندی کی طرف برابر ترقی کرے، یہاں تک کہ وہ بلندی کے اس انتہائی نقطے تک پہنچ جائے جو اس نے اپنی مشیت سے اس کے لیے ٹھہرا دی ہے۔ آیت نمبر 11 سے 15 میں قوموں کی ہلاکت اور ان کی جگہ نئی قوموں کے آنے کا ذکر کر کے اسی انقلاب حال کے بارے میں تاریخ سے اجتہاد کیا گیا۔ آگے فرمایا کہ اگر اس کائنات میں کئی ارادوں اور خداؤں کی کار فرمائی ہوتی تو یہ نظام درم برہم ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان سب خرافات سے پاک ہے جو مشرکین پھیلاتے ہیں۔ کسی کی مجال نہیں کہ اس سے باز پرس کرے، مگر وہ سب سے باز پرس کرے گا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اولاد تجویز کرتے ہیں اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں یا اس کے ساتھ دیگر مخلوق کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ بلا دلیل ایسی باتیں کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی حقیقی ذریعہ علم نہیں، وہ محض گمان کی پیروی کرتے ہیں، وہ اور خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 24 میں مشرکین کے بلا دلیل ہونے کو اشکار کرنے کے ساتھ ساتھ اس دلیل کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جو انبیاء اکرام کی دعوت کی اصل عظیم ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ یہ تعلیم حق ہے جو میرے اور میرے ساتھیوں کے پاس ہے، اور یہ ہر عہد اور ہر گوشے میں ایک ہی ہے۔ سب انبیاء نے خدا پرستی اور توحید ہی کی طرف دعوت دی۔ کیا یہ عالمگیر وحدت تعلیم اور باہم تصدیق اور توثیق حقیقت کی موجودگی کا قطعی ثبوت نہیں ہے؟ پھر فرمایا کہ اس دعوت قرآن سے پہلے جتنی بھی دعوتیں دنیا میں آ چکی ہیں، ان سب کی دعوت اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ کوئی معبود نہیں مگر صرف میری ذات، بس چاہیے کہ میری ہی بندگی کرو۔ آیت نمبر 30۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے جلے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی؟ وہ ہماری اس اخلاقی کو نہیں مانتے، اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائیں، اور اس میں کشادہ راہیں بنائی شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کریں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، مگر یہ ہیں کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں منکرین حق آفاق میں پھیلی ہوئی نشانیوں پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ یہ کائنات کیوں کر وجود میں آئی ہے، اور اس میں موجود مختلف چیزیں اور نظام جو سب بامقصد اور مربوط منظم ہیں، جن کا وہ ہر وقت مشاہدہ کرتے ہیں، کیسے بن گئے؟ یہ کائنات اور اس میں تمام موجود چیزوں کا وجود اور ان کا قیام اس بات پر گواہی دے رہا ہے کہ انہیں ایک یکتا عادل اور حکیم ہستی نے بنایا۔ اس کا عادل ہونا اور اس کا حکیم ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ دیگر چیزوں کی طرح انسانوں کے لیے بھی مکافات عمل ہو، یعنی ایک ایسا وقت مقرر ہو جس میں ہر کسی کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے۔ آگے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی ہونے کے لیے زندہ جاوید ہونا ضروری نہیں، موت ہر نبی یا غیر نبی سب کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ سے پہلے کوئی رسول ایسا نہیں گزرا جو اس سے محفوظ رہا ہو۔ اگر آپ وفات پا گئے تو یہ سب ہمیشہ زندہ رہنے والے نہیں، یہ بھی ایک دن موت سے دوچار ہوں گے۔ یہ موت تو لازماً بشریت ہے۔ یہاں دنیا میں اصلی مقصد تو شر اور خیر کے فتنوں میں انسان کی آزمائش ہے۔
پھر جب آزمائش مکمل کر لی جاتی ہے تو موت دے دی جاتی ہے۔ چنانچہ اصل سوال موت کا نہیں بلکہ یہ ہے کہ ان آزمائشوں سے کون کس طرح عہدہ برا ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں خیر کا سرمایہ جمع کرتا ہے یا شر کا۔ اس دنیا میں امارات کسی کے مقرب الہی ہونے کی دلیل نہیں، نہ غربت اس کے حقیر ہونے کی۔ دنیا کی آزمائش ہر آدمی کے لیے ہے۔ جب وہ فقیر اور غربت میں مبتلا ہو تو اللہ اس کے صبر کا امتحان لیتا ہے، اور جب اللہ کسی کو مال و جاہ اور خوشحالی سے نوازتا ہے تو اس سے مقصود اس کے شکر کا امتحان لینا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 37 سے 40 میں فرمایا، انسان بڑا جلد باز ہے۔ کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے یہ کہتے تھے، جس عذاب کی دھمکی دے رہے ہو آخر وہ کہاں ہے؟ اگر سچے ہو تو لا کر کیوں نہیں دکھاتے؟ یہ تاخیر اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر توبہ اور اصلاح کر لیں، لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ اس تاخیر سے فائدہ اٹھانے کی بجائے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ فرمایا، تم جلدی نہ مچاؤ، بہت جلد تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا۔ رسول جس چیز سے تمہیں خبردار کر رہا ہے وہ دنیا میں بھی آ کر رہے گی اور آخرت میں بھی تم اس سے دوچار ہوگے۔ کاش یہ کافر آج ہی اس چیز کو محسوس کر سکتے، جب وہ نہ اپنے چہروں سے نہ پیٹھوں سے دوزخ کی آگ کو دور کر سکیں گے اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ جب وہ وعدہ عذاب آ جائے گا تو کوئی اس کو ٹال نہیں سکے گا اور نہ ہی اس کو مزید مہلت ملے گی کہ توبہ استغفار کر کے اپنی اصلاح کر لے۔ آخر میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ مذاق ہوتا رہا، بالآخر ان کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے۔ آیت نمبر 42، قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہے، مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں؟ وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہماری تائید ان کو حاصل ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے، مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ ان سے کہو کہ میں تو وحی کی بنا پر تمہیں متنبہ کر رہا ہوں، مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے۔ اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا انہیں چھو جائے تو ابھی چیخ اٹھیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم خطاوار تھے۔ آیت نمبر 42 سے 50 اس رکوع میں فرمایا، یہ مشرکین عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، ان سے پوچھو کہ ان سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا انتظام کیا ہے۔ آخر رات یا دن میں اگر اس کا عذاب آ جائے تو کون ان کی حفاظت کرے گا؟ اس کے مقابلے کے لیے ان کے پاس کون سا لشکر ہے؟ تمہاری حفاظت کرنے والا خدائے رحمان کے سوا اور کون ہے؟ کیا ان کے معبودان باطل ان کی حفاظت کرتے ہیں؟ حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ وہ خود اپنی حفاظت پر قادر نہیں۔ اگر تم خدائے رحمان کو راضی کر لو اور اس کے رسول کا کہا مان لو تو ہر آفت سے تمہیں بچا لیا جائے گا اور تمہاری ہر ضرورت کے وقت مدد کی جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کے آباء و اجداد کو ایک طویل مدت تک فوائد زندگی سے بہرہ مند کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خوشحالیوں کے بعد ان کی عمریں گزر گئیں اور غفلت، استکبار اور اعراض سے ان کے دل سخت اور سیاہ ہو گئے۔ آخر میں فرمایا، آیت نمبر 44، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو چاروں طرف سے تنگ کر رہے ہیں؟ کیا وہ یہ تو توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس کشمکش حق کو باطل میں غالب آ جائیں گے؟ اس میں غلبہ اسلام کی طرف اشارہ ہے، یعنی مکہ کی حد تک تو حق کبھی مظلوم تھا، لیکن اس کے اطراف میں خاص طور پر مدینہ میں اسلام کی دعوت جڑ پکڑ رہی تھی اور بتدریج یہ بات صاف نظر آ رہی تھی کہ کفر کا غلبہ اقتدار کم ہو کر مکہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آیت نمبر 45 میں فرمایا کہ فرما دیجئے کہ میں اللہ کی وحی کے ذریعے تمہیں متنبہ کر رہا ہوں تاکہ تم کسی آفت میں مبتلا ہونے سے قبل اپنی عقل اور بصیرت سے کام لے کر اللہ کے غضب سے بچنے کی کوشش کرو۔ لیکن جو اس نعمت کی قدر نہیں کرتے تو یہ ان کی اپنی محرومی ہے۔ وہ بہرے ہو جاتے ہیں، انہیں کتنا ہی کیوں نہ خبردار کیا جائے، وہ داعی کی پکار کو نہیں سنتے۔ آگے فرمایا، دیکھو اگر تمہارے پروردگار کے عذاب کی ایک چھینٹ بھی ان پر پڑ جائے تو یہ تمام سرکشی بھول جائیں گے اور فوراً پکار اٹھیں گے کہ ہائے افسوس، ہم ہی ظالم تھے۔
آیت نمبر 47 میں ظہور قیامت کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم جزائے عمل کے لیے عدل کی میزان قائم کریں گے۔ اس دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا اور رائے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اسے بھی وزن میں لے آئیں گے۔ وَقَفَا بِنَا حَاسِبِينَ، ہم حساب کے لیے تنہا کافی ہیں، اس میں ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ آیت 48 میں گزشتہ انبیاء کی دعوتوں اور ان کی سرکشیوں سے اجتہاد کیا جا رہا ہے۔ فرمایا ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حق و باطل میں امتیاز کرنے والی کتاب، دلوں کو منور کرنے والی روشنی تاکہ ہدایت کے سیدھے راستے پر چلا سکے، اور بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے گزشتہ دعوتوں کی یاد دہانی عطا فرمائی، یعنی انہیں تورات عطا کی۔ یہ سب صفات تورات کے لیے بیان کی، لیکن یہ کتاب فائدہ مند صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرنے والے تھے، جو اندیکھی حقیقتوں کو ماننے والے یعنی خدا اور آخرت سے ڈرنے والے تھے۔ اس طرح اس قرآن کا نزول ہوا، اسے یہاں ذکر مبارک اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ گزشتہ دعوتوں کی یاد دہانی کرانے والا ہے، انہی کا احیاء کرنے والا اور انہی صفات والا ہے۔ جو پہلی کتب کی تھیں اس کا انکار گویا تمام سلسلہ وحی کے انکار کے مترادف ہے۔ اگلا رکوع آیت نمبر 51 سے 75۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ابتدائی حالات بیان ہوئے جو ان کو ان کے آبائی وطن میں پیش آئے۔ آپ کی پیدائش ایک بت پرست اور مشرک قوم میں تھی۔ آپ کا باپ ایک بت گڑ تھا، لیکن اللہ نے آپ کو توحید کا نور دے کر تمام دنیا کے لیے امام بنایا۔ آپ کے متعلق فرمایا ہم نے ان کو ہدایت اور معرفت کا درجہ فرمایا جو ان کے شایان شان تھا۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، یعنی یہ بلند مرتبہ یوں ہی نہیں عطا کیا گیا بلکہ ان کو اچھی طرح پرکھا گیا اور وہ اس مرتبے کے واقعی سزاوار تھے۔ حضرت ابراہیم نے ہوش سنبھالتے ہی اپنے باپ اور اپنی قوم کو دعوت دی اور کہا یہ مورتیاں کیا ہیں جن کی پوجا پر جم کر بیٹھ گئے ہو؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ان بتوں کی عبادت تو ہمارے باپ دادا کے وقتوں سے چلی آ رہی ہے، ہم کس طرح اس کو چھوڑ دیں؟ اگرچہ یہ بات بہت احمقانہ ہے، لیکن باپ دادا کے طریقے کی عصبیت اور حمیت دلوں میں بسی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود آپ نے جواب میں پوری عزمیت اور بے خوفی کے ساتھ فرمایا تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں پڑے رہے۔ اس پر انہوں نے کہا تم ہم سے سچ مچ اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہو یا محض مذاق کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا یہ پتھر اور مٹی کے بت تمہارے رب نہیں بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا واحد خدا ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ پھر آپ نے فرمایا باخدا میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا جب تم سب یہاں سے ہٹو گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، سب بتوں کو توڑ ڈالا، صرف ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ جب وہ لوگ معبد میں واپس آئے تو یہ حال دیکھ کر کہنے لگے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ وہ بڑا ہی ظالم ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ لوگوں نے کہا اس کو یہاں تمام آدمیوں کے سامنے بلاؤ تاکہ سب گواہ رہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے ان سے کہا کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا بلکہ یوں سمجھو کہ اس بڑے بت نے کی ہے۔ اگر یہ بت بول سکتے ہوں تو ان سے معلوم کر لو۔ تب سب اپنے باطن کی آواز اور عقل اور دل کی طرف رجوع ہوئے اور انہوں نے کہا حقیقت میں ناانصافی کی بات تو ہم نے کی، لیکن بجائے اقرار کرنے کے انا اور ضد میں آ کر لگے جہالت دکھانے۔ بولے تمہیں معلوم ہے کہ یہ بت بات نہیں کرتے۔ تب حضرت ابراہیم نے ان پر بھرپور وار کیا، فرمایا پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ دیتی ہیں نہ نقصان۔ جب وہ لوگ اس مقابلے میں عاجز آ گئے تو پھر جیسا کہ جہل و تعصب کا قاعدہ ہے ظلم و تشدد پر اتر آئے۔ انہوں نے چاہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا دیں، لیکن اللہ نے ان کے سارے منصوبے خاک میں ملا دیے اور آپ کو زندہ سلامت وہاں سے بچا لیا۔ پھر آپ نے ہجرت فرمائی اور کنعان میں آباد ہوئے۔ آپ کے ہمراہ حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت ابراہیم اس آزمائش میں کامیاب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزید بلندی اور رفعت عطا فرمائی۔ اللہ نے آپ کو صالح اولاد سے نوازا، معجزاتی طریقے سے حضرت اسحاق علیہ السلام عنایت کیے۔ پھر حضرت اسحاق کو حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی آپ کی اولاد میں پیغمبری کا سلسلہ جاری فرمایا اور ان کو دنیا کی امامت اور پیشوائی سے نوازا۔ یہ سب ایک سے بڑھ کر ایک صالحین اور اخیار میں سے تھے۔ آخر میں حضرت لوط کے بارے میں فرمایا کہ ان کو بھی ہم نے علم و حکمت یعنی نبوت سے سرفراز کیا۔
اور بدکار بستی سے ان کو نجات دی، کیونکہ اس بستی کے لوگ فواہش اور مرد پرستی کی خباثت میں مبتلا تھے۔ ان پر عذاب نازل کر کے لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا۔ آیت نمبر 76 وَنُوحًا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم۔ اور یہی نعمت ہم نے نوح کو دی، یاد کرو جبکہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی، اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا، وہ بڑے برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ آیت نمبر 76 سے 93 اس رکوع میں مزید انبیاء اکرام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ نے ان پر اپنی رحمت نازل کی، ان کی مدد فرمائی اور منکرین حق سے ان کو نجات دی۔ یہ منکرین بدراہ لوگ تھے اور ان کے پاداش عمل کی بنیاد پر انہیں غرق کر دیا گیا۔ آیت نمبر 78 سے 82 حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، جو بادشاہی اور درویشی کے امتزاج کی کامل تصویر تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے شوکت دنیا بھی عطا فرمائی تھی اور نبوت بھی۔ وہ شان و شوکت کی زندگی گزارنے کے باوجود اللہ کے شکر گزار بندے تھے اور اپنی تمام صلاحیتوں اور وسائل کو اللہ کی رضا جوئی میں صرف کرتے تھے۔ حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان جیسا فرزند عطا فرمایا، جسے بچپن ہی سے علم و حکمت سے نوازا گیا۔ چنانچہ جب کھیتی والے اور بکری والے کا مقدمہ حضرت داؤد کی عدالت میں پیش ہوا تو حضرت سلیمان جو ابھی کم سن تھے، ان کی رائے کے مطابق مقدمے کا فیصلہ سنایا گیا۔ حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے صنعت زرع سازی کی تعلیم دی تھی، نیز ان کی تسبیح میں پہاڑوں اور پرندوں کو بھی ان کا شریک بزم بنایا۔ راتوں کو جب خوش الحانی سے ان کی حمد و ثنا کے نغمے گیتوں کی شکل میں گونجتے تھے تو سب مخلوق ان کی ہم نوائی کرتی تھی۔ اس طرح حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزے عطا کیے ان میں قابل ذکر تسخیر رعاء، تسخیر جن و انس، تسخیر منطقت طیر ہیں۔ آیت نمبر 83-84 میں حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا اور اس کی قبولیت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کی آزمائش کی، جس پر آپ نے صبر کی اعلیٰ مثال قائم کی، جو رہتی دنیا تک تمام لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ ان پر یہ آزمائش کیسے آئی؟ شیطان نے کہا ایوب کی خدا پرستی اور راست بازی اس لیے ہے کہ خدا نے اس کو ہر قسم کی خوشحالیاں دے رکھی ہیں، اگر وہ ان سے محروم ہو جائے تو پھر وہ کبھی بھی خدا کا شکر گزار نہیں ہوگا۔ چنانچہ جب آپ کا سب مال و دولت لٹ گیا، آپ بیماری میں مبتلا ہو گئے اور آپ کے گھر والے بھی آپ سے دور ہو گئے، تو بھی آپ کی شکر گزاری میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ وہ پہلے سے بھی بڑھ گئی۔ پھر جب آپ نے پروردگار سے دعا کی تو وہ قبول کر لی گئی، یعنی جب اللہ نے آپ کی آزمائش مکمل کر لی اور خوب پرکھ لیا اور دنیا والوں کے لیے ایک نمونہ رکھ دیا تو آپ کی تمام تکلیفیں اور مصیبتیں دور فرما دیں۔ فرمایا ہم نے اس کا تمام کھویا ہوا گھرانہ اتنا ہی نہ لٹایا بلکہ اس سے دو چند کیا۔ یہ ہماری طرف سے اس پر رحمت کا ظہور تھا، کیونکہ انہوں نے رحمت کو پکارا تھا۔ ذکرٰ للعابدین، یعنی اس واقعے میں اللہ کے ان نیک بندوں کے لیے نصیحت ہے جو ہر حال میں اس کا شکر کرنے والے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی بھی رحمت الہی کی بخششوں سے محروم نہیں رہ سکتے۔ آیت نمبر 85-86 میں حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفل کا تذکرہ ہے۔ یہاں ان تینوں میں صبر کی صفت نمایاں کی گئی، نیز یہ لوگ بھی اللہ کی رحمت میں داخل تھے اور ان کے نیکوکار بندوں میں شامل تھے۔ آیت نمبر 87-88 اس میں ذوالنون مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ ان کا لقب ہے، یہ ان کو اس وجہ سے ملا کہ وہ مچھلی کا لقمہ بنے، پھر زندہ سلامت اس کے پیٹ میں سے نکل آئے۔ آپ اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم سے ناراض ہو کے انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اس ناراضگی کی وجہ یہ تھی کہ قوم نے ان کی دعوت کے پیغام پر کوئی توجہ نہ کی بلکہ حق کی توہین کی اور ان کی باتوں کا مذاق اڑاتی رہی۔ آپ ان کو عذاب کی خبر دے کے اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہی وہاں سے چلے گئے۔ آپ نے یہ گمان کیا کہ اس قوم پر تو عذاب آنے والا ہے، اس لیے مجھے کوئی جائے پناہ ڈھونڈنی چاہیے، میرے اس طرح سے چلے جانے سے اللہ کی طرف سے مجھ پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ آپ نے یہ فیصلہ اپنی قوم کی ہٹ دھرمی کو دیکھتے ہوئے غصے میں کیا تھا۔ آپ سے غلطی صرف یہ ہوئی کہ آپ اللہ کی اجازت کے بغیر خود ہی وہاں سے چلے گئے تھے۔ اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے آپ پر آزمائش آ گئی اور آپ مچھلی کا لقمہ بن گئے۔
پھر جب آپ کو مچھلی کے پیٹ میں احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے تو فوراً ہی اپنی کوتاہی کا اقرار کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ چنانچہ اللہ نے ان کی فریاد سن لی اور انہیں اس مصیبت سے نجات دی اور پھر ان کو واپس اپنی قوم کی طرف بھیج دیا جو ان کی راہ تک رہی تھی، کیونکہ حضرت یونس کی پیشن گوئی کے مطابق ان پر عذاب آ گیا، لیکن آثار عذاب کو دیکھ کر انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ نے عذاب کو ٹال دیا، اور پھر وہ لگے حضرت یونس کو تلاش کرنے۔ اس واقعہ کا یہاں ذکر کرنے سے مقصود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کو یہ اطمینان دلانا تھا کہ حالات کتنے ہی مایوس کن اور تاریک کیوں نہ ہوں، دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے حالات دعوت حق کی راہ کا حصہ ہوتے ہیں۔ آخر میں حضرت زکریا کا اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزانہ پیدائش کا تذکرہ ہے۔ تمام انبیاء کے بارے میں فرمایا کہ وہ سب آگے بڑھ کر نیکیاں کرنے والے اور ہر طرح کے حالات میں ہمیں امید اور خوف سے پکارنے والے تھے، یعنی وہ تمام کے تمام بشری تھے اور حاجت مند تھے اور اپنی حاجتوں کے لیے اللہ کے محتاج تھے۔ وہ اللہ کے حضور عاجزی کرنے والے تھے، وہ متکبر یا عبادت میں کوتاہی کرنے والے نہیں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ نے ہمیشہ ان کی مدد کی۔ آیت نمبر 92 میں 3 باتوں کا ذکر ہے: توحید امت، توحید ربوبیت، توحید دین و عبادت۔ یہی بات دعوت قرآنی کی اصول ہے۔ تمام انبیاء نے انہی باتوں کی صدا بلند کی، انہی باتوں پر اپنی تعلیم و تذکیر اور تزکیہ کی بنیاد رکھی۔ نمبر 1 کہ تم نے کتنے ہی گروہ تفرقے میں پیدا کر لیے مگر تمہاری امت حقیقت کے اعتبار سے ایک ہی ہے۔ نمبر 2 میں کہ میں ہی تم سب کا پروردگار ہوں، میرے سوا بھی کوئی بھی معبود نہیں۔ نمبر 3 تمام نوع انسانی اپنی کثرت اور انتشار میں مبتلا کیوں نہ ہو، وہ ایک ہی امت ہے اور سب کا پروردگار بھی ایک ہی ہے، تو پھر سب کے لیے بندگی اور نیاز مندی کی چوکھٹ بھی ایک ہی ہے۔ جب گروہ ایک ہی ہے اور پروردگار ایک ہی ہے تو دین بھی ایک ہی ہونا چاہیے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا سچائی کی راہ یہ ہوئی کہ اسی ایک کی بندگی کی جائے اور اس معاملے میں مختلف متفرق نہ ہو جاؤ۔ آیت نمبر 93 میں لوگوں کو دھمکی دی جا رہی ہے جنہوں نے ان انبیاء کے لائے ہوئے دین میں تفریق پیدا کی، بدعتیں ایجاد کیں، اس کی تعلیمات کو پارا پارا کر دیا، اصل تعلیمات کو بھلا دیا اور نئے نئے دین ایجاد کیے۔ فرمایا جا رہا ہے ان سب کو ہمارے پاس آنا ہے، ہم سب کا ریکارڈ سامنے رکھ دیں گے، ہر گروہ دیکھ لے گا کہ حقیقت کیا ہے، اصل دین کو فراموش کر کے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اگلا رکوع آیت نمبر 94 سے 112 تک۔ اس رکوع میں پہلی آیت میں نجات کے لیے 2 شرائط کا ذکر کیا گیا ہے، ایک ایمان، دوسرا عمل صالح۔ جس انسان نے نیک عمل کیے اور وہ مومن بھی تھا تو اس کی صحیح رائے گانی جائے گی، ہم اس کو بھرپور صلہ دیں گے۔ جو مسلم کی جگہ یہودی بن گئے اور کہنے لگے کونوا ہودن، یا جیسے نصارہ کہتے تھے کہ کونوا نصارا، جس طرح آج کل مسلمان کے مختلف گروہ جو ہیں انہوں نے بھی الگ الگ فرقوں کے نام تجویز کر لیے، تو یہاں قرآن کہتا ہے نہیں، جو ایمان اور عمل صالح لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوا وہ اپنا اجر ضرور پالے گا۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم اس کا ایمان اور عمل لکھ رہے ہیں اور ہم ہی اس کا صلہ دینے والے ہیں، کسی خاص فرقے کے عمل کو نہیں دیکھا جائے گا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ جس قوم کے لیے ہم نے ہلاکت ٹھہرا دی، اب ان کے لیے ایمان میں داخل ہونا حرام کر دیا گیا ہے۔ ان کی سرکشی اور ہٹ دھرمی کی بنا پر عذاب الہی مقدر ہو چکا، ان کے معاملے میں غم نہ کھاؤ، ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔ ظہور قیامت سے پہلے یاجوج اور ماجوج ہر طرف سے پل پڑیں گے اور تمام دنیا فساد سے بھر جائے گی اور خدا کے سچے وعدے کی گھڑی قریب آ جائے گی۔ اس وقت ایمان لانا یا نہ لانا دونوں برابر ہو جائیں گے۔ وہ اچانک آ دھمکے گی، اس کا منظر یہ ہوگا کہ لوگوں کی آنکھیں شدت حیرت سے کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اس وقت ان کی زبان حال کی صدا یہ ہوگی، بے شک ہم خود اس ہولناک گھڑی میں غفلت میں رہے۔ ان کا یہ اعتراف کچھ کام نہ دے گا بلکہ حکم ہوگا، تم اور تمہارے وہ سب معبود اور جن کی تم پوجا کرتے تھے دوزخ کا ایندھن ہے۔ اگر یہ سچ مچ کے معبود ہوتے تو کبھی دوزخ میں نہ جاتے، اب وہاں آہو فریاد اور چیخنے چلانے کے سوا کچھ نہیں۔ جن لوگوں کے لیے اچھے انجام کا وعدہ اور بھلائی مقدر ہو چکی ہے وہ دوزخ سے دور کر دیے جائیں گے، ان کو اس کی آہٹ بھی نہیں سنائی دے گی، وہ وہاں اپنی پسند اور خواہش کی نعمتوں میں مگن ہوں گے
اور ہمارے فرشتے بڑھ کر اہلاً و سہلاً کہتے ہوئے ان کا استقبال کریں گے اور بشارت دیں گے کہ یہ ہے وہ دن جس کا کلام حق میں وعدہ کیا گیا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرنا۔ فرمایا ہم اس دن موجودہ آسمان کی بساط لپیٹ دیں گے، جس طرح بہی کھاتوں کے طومار لپیٹ لیے جاتے ہیں، اور جس طرح پہلی پیدائش کی تھی اسی طرح اس کی جگہ نئے نوامیز اور قوانین کے ساتھ نئی پیدائش کریں گے۔ یہ ہمارے ذمے ایک حتمی فیصلہ اور یہ ہمارے لیے بہت ہی آسان بات ہے۔ آخر میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیں کہ مجھ پر وحی آئی ہے، وہ یہ ہے کہ تمہارا حقیقی معبود صرف ایک اللہ ہے، کوئی اس کے ساتھ اس کا شریک نہیں، لا الہ الا اللہ۔ کوئی دوسرا تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا۔ میرا جو فرض تھا وہ پورا ہو گیا، اب یہ ذمہ داری تمہاری ہے اور اس کے نتائج کے بھی تم خود ذمہ دار ہو۔ وہ تمہاری کھلی باتوں کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو ان کو بھی اس سے معلوم ہے۔ مجھے کیا معلوم اس تاخیر میں، یعنی جو وعدہ عذاب یا قیامت کے آنے میں ہے، تمہارے لیے آزمائش رکھی گئی ہو، کچھ دن اور تم زندگی کا لطف اٹھا لو۔ آخری آیت 112 میں حضور کی دعا بھی ہے اور منکرین کو وداع بھی۔ حضور نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اب دیر نہ کر، اس حق و باطل کی کشمکش کا تو سچائی کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ ہمارا پروردگار تو رحمان ہے، جو کچھ تم باتیں سنا رہے ہو ان کے خلاف اسی کی مدد کا طالب ہوں۔ قَالَ رَبِّحْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر، شکر، ذکر اور توکل کے زیورات سے آراستہ فرما۔ اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، رحم کرنا تیرا شیوا ہے۔ اللہ ہمیں توکل اور قناعت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں ہر حال میں راضی بر رضا رکھ، اس امتحان گاہ کے پرچوں کو رب پسند طریقوں سے حل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ سورہ حج۔ سورہ حج میں 10 رکوعات ہیں، 78 آیات ہیں، اور اس کا کچھ حصہ مکی دور کے ایام میں ہے اور باقی مدنی زندگی کی ابتدا میں حج کے موقع پر نازل ہوا۔ اس میں کفار کو تنبیہ اور فہمائش کی گئی ہے کہ اگر وہ اپنی روش سے باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی گزشتہ قوموں کی طرح ہوگا جو تباہ و برباد کر دی گئیں۔ بالخصوص اس کے مدنی حصے میں مسجد حرام کو شرک اور بت پرستی کے لیے استعمال کرنے اور مسلمانوں کو حج اور عمرہ وغیرہ کے لیے اس میں داخل ہونے سے منع کرنے پر کفار مکہ کی گرفت کی گئی۔ نیز اس میں پہلی دفعہ مسلمانوں کو کفار کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی اجازت دی گئی اور کمزور ایمان کے مسلمانوں کو بھی جھنجھوڑا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ سورت کے پہلے رکوع میں قیامت کی ہولناکیہ، انفس اور آفاق سے حیات اخروی پر استدلال۔ پہلے رکوع میں مشرکین مکہ کو خطاب ہے جو قیامت کی تکذیب کر رہے تھے اور عذاب کے لیے جلدی مچا رہے تھے۔ پہلی 2 آیات میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے۔ اے لوگو، اپنے پروردگار کے غضب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ ہولناک ترین حادثہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دفعہ نفخہ صور ہوگا۔ پہلی دفعہ جب صور پھونکا جائے گا تو اس سے پوری دنیا میں دہشت اور سراسیمگی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ دوسری دفعہ سب جاندار مر کر گر پڑیں گے اور تیسرے صور پر سب لوگ زندہ ہو کر اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ آگے فرمایا اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے سے غافل ہوگی، حاملہ کا حمل گر جائے گا، لوگ اللہ کے عذاب کے خوف سے مدہوش ہو جائیں گے۔ قیامت کے منظر کشی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بعض لوگ قیامت کی حقیقت کا علم رکھے بغیر اس کا انکار کر رہے ہیں اور شیطان مرید کی پیروی کے مرتکب ہوئے جا رہے ہیں، جبکہ شیطان کے بارے میں یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ جو کوئی بھی اس کو اپنا دوست بنائے گا تو وہ اس کا دوست بن کر اس کو لازماً جہنم میں لے جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دوستی اس سے کرو جسے دیکھ کر تمہارا ایمان بڑھ جائے۔ اللہ اس دن کے خوف سے بچا لینا، اس کی گھبراہٹوں، اس کی پریشانیوں سے بچا لینا، اللہ اس دن کی ذلت اور رسوائیوں سے بچا لینا، اللہ اس دن کے حساب اور اپنے عذاب سے ہمیں بچا لینا، آمین۔ آیت نمبر 5 میں فرمایا کہ اے لوگو، اگر زندگی کے بعد موت میں تمہیں شک ہے تو تحقیق انسانی اور اس کے مختلف مراحل پر غور کرو۔
اس نے کس طرح ایک نطفے سے مختلف مدارج سے گزارنے کے بعد تمہیں پیدا کیا، پھر تم جوان ہوئے، پھر بعض جوانی ہی میں مر گئے اور بعض بوڑھے ہو کر، یعنی پیدائش کے بعد 3 حالتیں ہوئیں: طفولیت، جوانی اور رشد و عقل، ارذل العمر یعنی بڑھاپا، طاقت کے بعد پھر کمزوری اور بے بسی کا عہد طاری ہوتا ہے۔ یعنی کیا یہ سب کچھ کسی زبردست حکمت والی اور قدرت والی ہستی کے بغیر ممکن ہے؟ پھر جب تم اسے مانے بغیر نہیں رہ سکو گے، یعنی تم اس بات کا اقرار کر لو گے کہ ایک زبردست اور یکتا ہستی کے بغیر انسان کی پیدائش اور اس کی زندگی ممکن نہیں، تو وہ حکیم اور قدیر ذات جس نے انسان کو جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا ایک نطفے سے مختلف مدارج سے گزارنے کے بعد پیدا فرمایا اور زندگی کی مختلف حالتوں سے گزارنے کے بعد موت دی، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دے دے؟ اسی چیز کو آگے آفاق سے دلیل کر کے واضح کیا کہ زمین کے خشک اور بے آب و گیا ہونے کے بعد جب اللہ پانی برساتا ہے تو زمین پھر سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے اور ہر قسم کی نوع بے نوع نباتات سے لہلہاتی ہے۔ یہ سب کچھ تمہارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ جب اس زمین کو بار بار مرتے اور جیتے دیکھتے ہو تو آخر اسی زمین سے دوبارہ جی اٹھنے کو کیوں بعید از مکان سمجھتے ہو؟ فرمایا اللہ ہی حق ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی اور اللہ ضرور ان سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا۔ آگے آیت نمبر 8 اور 9 میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ بغیر علم و ہدایت اور کتاب کے یعنی بلا دلیل اللہ کے بارے میں اس دین کے بارے میں جھگڑتے ہیں یا بحث و مباحثہ کرتے ہیں تو ان کی یہ روش جہالت، ضد، ہٹ دھرمی اور استکبار کی بنا پر ہے۔ چنانچہ جب کبھی ان کے سامنے دلیل کے ساتھ بات کی جائے تو وہ اپنے کبر اور غرور کی وجہ سے بلا دلیل جھگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، خود تو گمراہ ہوتے ہی ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب جہنم۔ آیت نمبر 10 میں فرمایا دنیا میں آدمی جو فصل بوئے گا وہی کاٹے گا۔ اگر حق کے خلاف استکبار، غصہ، نفرت کی پرورش کرے گا تو دنیا میں رسوائی اور آخرت میں جلنے کا عذاب ہے۔ یہ سب کچھ اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اگلا رکوع آیت نمبر 11 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، اگر فائدہ ہو تو مطمئن ہو گیا اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی، یہ ہے سری خسارہ۔ اس رکوع میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ کی بندگی تو کرتے ہیں مگر دل جمعی کے ساتھ نہیں، جن کا ایمان، یقین اور امید پر نہیں، زندگی کے عارضی اور وقتی حالات پر ہے۔ ان کا ایمان اس شرط کے ساتھ مشروط ہوتا ہے کہ اگر آرام اور خوشحالی کی کوئی بات پیش آئی تو وہ اللہ پر راضی ہو گئے اور اللہ کا دین بہت اچھا ہے، لیکن اگر حق کی راہ میں مصیبت پیش آئی، کسی مشقت اور نقصان سے سابقہ پیش آیا تو وہ کھڑ گئے اور دین کی کسی چیز پر اطمینان نہ رہا، ایسا آدمی نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں، کیونکہ کامیابی کی راہ یقین اور امید سے مربوط ہے۔ جو ان سے محروم رہا وہ دونوں جہاں میں ناکام رہا۔ زندگی کی سب سے بڑی نامرادی یہی ہے، مذہب مسلمان کا حال سب سے بدتر ہے۔ کافر اپنے رب سے بے نیاز ہے، آخرت سے بے پرواہ اور قوانین فطرت کی پابندیوں سے آزاد ہو کر مادی فوائد کے حصول میں لگا رہتا ہے، اگرچہ وہ اپنی آخرت کھو دے لیکن دنیا تو بنا لیتا ہے۔ مومن اس کے برعکس صبر و استقلال سے دین کی پیروی کرتا ہے، اس کو دنیاوی کامیابی بھی نصیب ہوتی ہے، تاہم اگر دنیا ہاتھ سے جاتی رہے تو آخرت میں بہرحال اس کی فلاح اور کامرانی یقینی ہے۔ آگے آیت نمبر 15 میں فرمایا جا رہا ہے جس انسان نے امید اور یقین کی جگہ شک اور مایوسی کی راہ اختیار کر لی، خواہ دنیا کی راہ ہو یا آخرت کی، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب اسے زندہ رہنے کا حق نہیں۔ یعنی جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ اس کی زندگی کے معاملات میں مدد نہیں کرے گا تو اسے چاہیے کہ وہ گلے میں پھندا ڈال کر اپنی زندگی کو ختم کر لے، کیونکہ زندگی یعنی ایمان نام ہے امید اور صحیح کا، موت یعنی کفر، مایوسی اور ترک صحیح ہے۔ اگر ایسے بدبخت نے یہ فیصلہ کر ہی لیا کہ اللہ کے پاس اس کے لیے کچھ نہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو پھر کیوں زندہ رہے؟ اسے چاہیے کہ موت اختیار کر لے،
مومن کو زندگی کی مشکلیں کتنا ہی مایوس اور ناکام کر دیں لیکن پھر صحیح کرے گا، وہ لغزشوں اور گناہوں میں کتنا ہی کیوں نہ گر جائے لیکن وہ بار بار توبہ کرے گا۔ ایسا شخص نہ تو دنیاوی کامیابیوں سے مایوس ہوتا ہے نہ آخرت کی نجات سے، وہ دونوں جگہ اللہ کی رحمت کو دیکھتا ہے اور اس کی بخششوں پر یقین رکھتا ہے۔ آخر میں فرمایا جا رہا ہے، یاد رکھو پوری کائنات میں جس قدر مخلوق ہے سب اللہ کے احکام اور قوانین کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ اجرام سماویہ سے لے کر پتھروں تک کوئی چیز نہیں جس کے لیے اس نے اپنے قوانین نہ بنائے ہوں، جن کے مطابق یہ پورا نظام چل رہا ہے۔ تو کیا انسان کے لیے کوئی احکام اور قوانین نہیں ہے جو اس کے کرہ ارضی کے تمام سلسلہ خلقت کا حاصل ہو؟ اگر سب کی ہستی اور بقا اس پر موقوف ہوئی کہ اللہ کے احکام کے آگے سر بسجود رہیں تو کیا انسان کی سعادت کے لیے ایسا کرنا ضروری نہیں؟ اس اعتبار سے سب ایک ہی صف میں ہیں۔ جس طرح سورج، چاند، ستارے، نباتات، جمادات وغیرہ احکام فطرت کے آگے سجدہ ریز ہیں، اسی طرح صحیح الفطرت انسان بھی اس کے آگے سر جھکائے ہوئے ہے۔ فرمایا وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، بہت سے انسان ایسے ہیں جو اس دائرہ اطاعت سے باہر ہو جاتے ہیں اور جن پر اس کے قوانین تعذیب کا اطلاق لازم ہو جاتا ہے۔ جس پر اللہ کے قانون تذلیل کی مہر لگ گئی تو پھر کوئی نہیں جو اسے سر بلند کر سکے۔ سنو تو ایسے کافروں کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب وہ دوزخ سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو پھر ان کے اندر دھکیل دیا جائے گا اور کہا جائے گا اب جلنے کی سزا کا مزہ چکھو۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من النار۔ آیت نمبر 23۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے راستہ کیے جائیں گے اور ان کے لیے لباس ریشم کے ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ منکرین حق کا انجام بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اہل حق کے انجام کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ یقیناً ان کو نعیم ابدی کے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان کو سونے کے کنگن اور موتیوں کے ہار پہنائے جائیں گے، ان کا لباس بھی ریشمی ہوگا، کیونکہ جب ان کو حق اور سچائی کی ہدایت کی گئی تو انہوں نے اسے اختیار کیا، انہیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف راہ بتائی گئی تو اس پر وہ گامزن ہوئے۔ چنانچہ دنیا میں بھی وہ سچائی والے تھے اور سچائی کی باتیں کرتے تھے اور تعریفوں والوں کی تعریف و شکر کرتے تھے، اور آخرت میں بھی وہ سچوں میں شامل ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرنا۔ اپنے پروردگار کی حمد و ثنا اور شکر کرنے والوں اور خدائے حمید کے راستے کی طرف، یعنی ایسے جائے قیام کی طرف جہاں پروردگار کا بہترین شکر ادا کیا جائے، رہنمائی پانے والے ہوں گے۔ آیت نمبر 25 سے سورہ کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جو مدینہ میں نازل ہوا تھا۔ کفار مکہ صرف اپنے کفر پر ہی قائم نہیں تھے بلکہ وہ ظلم و ستم پر اترے ہوئے تھے۔ وہ مسجد حرام کے مالک بن بیٹھے تھے، جسے چاہتے وہاں آنے دیتے اور جسے چاہتے عبادت سے روک دیتے، حالانکہ وہ تمام انسانوں کے لیے عبادت گاہ تھی، صرف مکہ کے رہنے والوں کے لیے مخصوص نہیں تھا۔ فرمایا اگر کوئی اس میں کفر اور شرک یا شرارت وغیرہ کا ارادہ کرے تو ہم اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ الحاد کے ساتھ ظلم کا اضافہ کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ اس گھر میں معمولی کجروی بھی قابل گرفت ہے، تو شرک جیسے گناہ عظیم کے لیے یہاں کسی طرح کی گنجائش کیسے نکل سکتی ہے، جس کا وسیع پیمانے پر قریش نے کاروبار پھیلا رکھا تھا۔ مسجد کے حقوق کے ساتھ اس گھر کی حفاظت کی جملہ ذمہ داریوں میں تمام دنیا کے مسلمان برابر کے شریک ہیں۔ اگر کوئی بیرونی طاقت اس پر حملہ کر دے تو اس کی حفاظت کے لیے تمام دنیا کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی اس گھر میں شرک جیسی بے دینی پھیلانے کا ارادہ کرے تو اس کے خلاف بھی جہاد کیا جائے گا۔ اگلا رکوع آیت نمبر 26 سے 33 ہے۔ اس رکوع میں حضرت ابراہیم کے حوالے سے بیت اللہ کی تعریف اور بیت اللہ کے بارے میں 2 احکام جو حضرت ابراہیم کو دیے گئے بیان ہو رہے ہیں۔
اہل مکہ اپنی تاریخ سے پوری طرح واقف تھے۔ وہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور ان کے وارث ہیں۔ ان آیات کے مطابق قریش مکہ دیکھ سکتے تھے کہ اللہ نے کس مقصد کے لیے حضرت ابراہیم کو اس گھر کی تعمیر پر مامور کیا تھا، اور اب قریش نے اس کو کیا بنا رکھا ہے۔ وہ اس کے اجارہ دار بن کر ان لوگوں کو روک رہے تھے جو اس گھر کے حقیقی مقاصد کی تجدید کرنا چاہتے تھے۔ فرمایا، جب ابراہیم نے اس گھر کی تعمیر مکمل کر لی تو ہم نے کہا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور میرے گھر کے طواف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا، اور اہل عالم میں اس گھر کے حج کے لیے منادی کر دو کہ لوگ دور اور قریب سے سرچشمہ خیر و برکت سے مستفید ہونے کے لیے آئیں۔ یہ حج کے مہینے دیگر دینی اور دنیاوی فائدوں کے ساتھ ساتھ اہل عرب کے لیے تجارتی سرگرمیوں کے موسم بہار کا حکم رکھتے ہیں۔ اہل مکہ کی ضرورت کی اشیاء مکہ کے بازاروں میں پہنچتی تھی اور مکہ کا مال باہر کی منڈیوں میں جاتا تھا۔ حج کے اصل مقاصد کے ساتھ اس قسم کا دنیاوی نفع دین قیم کے مزاج کے منافی نہیں، یعنی دین فطرت ہے جس میں ربانیت کا شائبہ نہیں۔ اسلام دین و دنیا میں اعتدال اور توازن قائم رکھتا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ حج صرف تجارتی سفر ہی بن کر رہ جائے یا لوگ اسے صرف دنیاوی فائدوں کے لیے استعمال کرنے لگیں۔ فرمایا کہ لوگ حج کے لیے آئیں تاکہ اپنے فائدے بھی حاصل کریں، جن میں معاشی فوائد کے علاوہ اجتماعیت اور مرکزی فوائد کے جن سے سیاسی قوت کا اظہار اور دینی رہنمائی بھی مطلوب ہے، اور مناسک حج بھی ٹھیک ٹھیک ادا کریں، قربانیاں دیں اور ان کا گوشت خود بھی کھائیں اور مساکین کو بھی کھلائیں، نذریں پوری کریں، طواف کریں وغیرہ۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتائی گئی۔ آیت نمبر 30 میں ان تمام محترم چیزوں کی یعنی بیت اللہ، حج و عمرہ، قربانی اور اس کے جانور، حلال اور حرام، حج اور عمرہ کے مہینوں وغیرہ کے متعلق جو حدود احکام اللہ کی طرف سے ہیں، ان کی تعظیم و تکریم کی تاکید کی جا رہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں، جن کو ان مشرکین نے اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر بالکل بدل کر رکھ دیا ہے۔ اس آیت میں اس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ حرمت الہی کا احترام اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک تم اپنے مشرکانہ عقائد اور اوہام پر مبنی نظریات کو نہ چھوڑ دو۔ اس لیے فرمایا کہ تم نے ان بتوں کی وجہ سے جو گندگی اپنے اوپر لاد رکھی ہے اس سے بچو، اور اللہ کے اوپر جھوٹ افطرا کرنے سے بھی بچو۔ حلال اور حرام تو تم نے بھی اپنے جی سے بنا رکھے ہیں، لیکن مذہبی تقدس کا درجہ دینے کے لیے ان کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو کہ تمہیں ان من گھڑت باتوں کا حکم دیا گیا ہے جو سری جھوٹ ہے اور اللہ کی شان میں جھوٹا ہے، اس سے اعتراض کرو۔ آخری آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام شعائر کی تعظیم اور تمام عبادات اور رسوم کی ادائیگی اس کے حکم کے مطابق ہوں، ہر کام اس کی طرف یکسو ہو کر کیا جائے، اس میں کسی قسم کے شرک کی آمیزش نہ ہو۔ جو اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ توڑ کر شرک میں مبتلا ہو گویا وہ آسمان سے گر گیا، اب یا تو پرندے اسے اچک لیں گے یا اس کو کسی گہرے کھڈ میں لے جا کر پھینک دیا جائے گا جس سے اس کے چیتھڑے اڑ جائیں۔ یاد رکھو، اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرنا ہی دل کا تقویٰ ہے۔ نیز جب کسی چوپائے کو ہدیہ اور نیاز کے لیے نامزد کرو تو اس کو پالو اور اس سے اس وقت تک فائدہ اٹھاؤ جب تک قربانی کا وقت نہ آ جائے، پھر اللہ کے قدیم گھر کے پاس لے جا کر اللہ ہی کے لیے اسے قربان کر دو۔ آیت نمبر 34۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام فإلہکم الہ واحد فلہ اسلموا وبشر المخبتین۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، بس تمہارا خدا ایک ہی ہے اور تم اس کے مطیع و فرما بردار بنو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو، جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت پر بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس رکوع میں بتایا جا رہا ہے کہ قربانی ہر امت پر فرض تھی اور اس کے مقاصد کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مشروع کیا تھا تاکہ لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لے کر قربانی کریں۔
جو اس نے ان کو بخشیں اور اس کی شکر گزاری کا حق ادا کریں۔ اس قربانی کا مقصد بھی یہی ہے کہ تم توحید فی العبادات کے تقاضوں کو پورا کرو۔ چونکہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، اس لیے اس کی قربانی اور عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اسی کے فرما بردار بن جاؤ اور پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو۔ یہی عاجزانہ رویہ ہے جو قربانی کی اصل روح ہے۔ جن لوگوں کو یہ روح کار فرما ہے، حقیقی مومن وہی ہیں، انہی کے لیے اللہ کے رضوان اور اس کی جنت کی بشارت ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو ان کے دل خشیت الہی سے ہل جاتے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں ہر قسم کی مصیبت کو پورے صبر اور استقلال کے ساتھ برداشت کرتے ہیں، نماز کی نگہداشت کرتے ہیں، اللہ نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا، اونٹوں کی قربانی بھی کرو کیونکہ یہ شعائر اللہ میں سے ہے، نیز اس میں تمہارے لیے بڑی برکتیں اور فوائد ہیں کیونکہ یہ صحرا کا سفینہ ہے اور تجارتی سرگرمیوں کا بھی ذریعہ ہے، اسی لیے اس کو اپنے رب کی خوشنودی کے لیے قربان کرنے کا حکم ہے جو اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ اونٹ کو قربان کرنے کے لیے اسے قبلہ رو صف بستہ کھڑا کر کے اس کا ایک پاؤں باندھ دیا جاتا ہے، پھر اس کے حلقوم میں اللہ کا نام لے کر نیزہ مارا جاتا ہے جس سے خون کا فوارہ نکل پڑتا ہے۔ جب کافی خون نکل جاتا ہے تو وہ زمین پر گر پڑتا ہے، اس کو سواف کہتے ہیں۔ فرمایا، ان کا گوشت خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور سوال کرنا ان کی خودداری کے خلاف ہے، لہٰذا دینے والوں کا فرض ہے کہ خود ان کے پاس پہنچیں اور ان کو بھی جو خود اپنی حاجت پیش کریں۔ یہ خالص قربانی اس کی رضا کے لیے کرو۔ یاد رکھو، یہ قربانیاں کرنا انسان میں تقویٰ کی روح پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون۔ اگر تمہارے اندر تقویٰ پیدا نہ ہو تو محض خون بہانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آخری آیت میں تقریر کا رخ دوسرے مضمون کی طرف پھرتا ہے۔ قریش کفر و شرک اور مسلمانوں پر ظلم و ستم میں حد سے بڑھ گئے تھے۔ جب ہجرت کے بعد پہلی دفعہ حج کا موسم آیا تو انہوں نے مسلمانوں کو حج کی نعمت سے محروم کر دیا۔ چنانچہ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا کہ ہم ان کی مدافعت کریں۔ اب مسلمانوں کو اپنے حقوق کی حفاظت اور مدافعت کے لیے اٹھنا چاہیے۔ اللہ ان کی ہر قدم پر نصرت فرمائے گا کیونکہ یہ قریش خائن اور عہد شکن ہے۔ انہوں نے وہ تمام مقاصد پامال کر دیے جن کے لیے حضرت ابراہیم نے یہ مرکز ہدایت تعمیر کیا۔ اب یہ تولیت کے حقدار نہیں رہے، لہٰذا اب ان کے خلاف مسلح جد و جہد ہونی چاہیے۔ رکوع نمبر 6، آیت نمبر 39 سے 48 تک۔ جیسا کہ گزشتہ رکوع کی آخری آیت میں قریش مکہ کے کفر اور خیانت کا تذکرہ تھا اور ان کے خلاف مسلح جد و جہد کا اشارہ تھا، اب پہلی آیت میں فرمایا واضح طور پر ان کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت بیان کی جا رہی ہے۔ یہاں صاف لفظوں میں جواز قتال کی علت بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کیونکہ مسلمان مظلوم ہیں، وہ مسلسل 13 برس تک قریش مکہ کے تشدد کا نشانہ بنے رہے ہیں اور پھر ترک وطن پر مجبور ہو گئے، لیکن اب یہاں بھی غربت میں مسلمانوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا جا رہا۔ تو ان کا قصور صرف یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ ان کی سب سے بڑی نیکی ان کے لیے سب سے بڑا گناہ بن گئی۔ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کو تنہا نہیں چھوڑے گا اور وہ ہر موقع پر ان کی تائید اور حمایت کرتا رہے گا۔ آگے فرمایا، یہاں اللہ نے ایک گروہ کے ہاتھوں دوسرے گروہ کے مظلوموں کی مدد کا ایک نظام قائم کر رکھا ہے۔ اگر یہ سلسلہ مدافعت نہ ہوتا تو دنیا میں خدا پرستی کا خاتمہ ہو جاتا۔ عبادت خانے، خانقاہیں، تمام گرجے اور مسجدیں جن میں اللہ کو کثرت سے یاد کیا جاتا ہے، سب ڈھائے جا چکے ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ اللہ نے اپنے انبیاء اور صالح بندوں کو ظلم و کفر کے خلاف جہاد کرنے کی ہدایت فرمائی اور انہوں نے جہاد کر کے تمام دینی اقدار اور شاعر کی حفاظت کی۔ اسی طرح مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی جا رہی ہے تاکہ وہ اللہ کے حرم اور اس کے شاعر کی حفاظت کے لیے اٹھیں اور غدار اور عاصب مدیان تولیت اگر مزاحم ہوں تو ان کے خلاف جہاد کریں۔ آیت نمبر 41 میں فرمایا، اگر ہم مسلمانوں کو اقتدار بخشیں گے تو وہ ان تمام مقاصد کو اثر نو بروکار لائیں گے جو مطلوب ہیں۔ وہ ان کے ذاتی اقتدار، فسق و فجور اور کبر و غرور کی جگہ نظام اصلاحات کو قائم کریں گے اور ان کی دولت سے اپنی عیاشیوں اور نفس پرستیوں کی جگہ زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور ہر قسم کی برائیوں سے ملک کو پاک کریں گے تاکہ ظلم و بد عملی کی جگہ عدل و انصاف اور نیکی کا نظام قائم ہو۔
یہ دنیا میں امت محمدیہ کے شیر دل مسلمانوں کے اقتدار اور تمکن کی پہلی بشارت تھی، جس کا آغاز حرم کعبہ کی سرزمین سے ہوا تھا، کیونکہ تمام دنیا میں یہ مقام مرکز ملت کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی فریضہ دنیا میں ہر سرزمین کے لیے عائد ہوتا ہے جہاں اللہ ان کو اقتدار بخشے۔ اگر مسلمان اس فریضے کو ادا نہیں کریں تو وہ خدا کے نزدیک مجرم ہیں، اللہ کی نصرت اور تائید کے مستحق نہیں رہیں گے۔ آیت نمبر 42 سے 45 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اطمینان رکھو، اللہ کا ہر وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ فرمایا یہ انقلاب گزشتہ تاریخ کے انقلابات کی ایک کڑی ہے جو دنیا میں ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں۔ اگر یہ منکرین حق آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، پہلے بھی غرور اور ظلم کے متوالوں نے حق کو جھٹلایا۔ اگر ان کے دل اندھے نہ ہوتے تو یہ سابقہ سرگزشتوں سے سبق حاصل کرتے، لیکن انسان کی طبیعت ہی ایسی ہے کہ دوسروں کے حالات سے عبرت نہیں پکڑتا جب تک کہ اس پر وہ سب کچھ خود نہ گزر جائے جو دوسروں پہ گزرا ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 46 میں فرمایا اگر فہم و بصیرت کی تمام دلیلیں قلبی غفلت کی بنا پر ان کے لیے بے سود ہیں تو پھر آنکھوں کا مشاہدہ بھی کچھ کام نہیں دیتا۔ کیا انہوں نے زمین پر سیر و گردش کر کے حوادث اور انقلابات عالم کے نتائج نہیں دیکھے؟ کیا ان کے کان بہرے ہو گئے ہیں کہ سن نہیں سکتے، یا ان کی عقلیں ماری گئی ہیں کہ سمجھ نہیں سکتے؟ فرمایا کہ جب کسی پر اندھے پن کا وقت آتا ہے تو آنکھوں کی بصارت نہیں جاتی بلکہ دل کی بصارت جاتی رہتی ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ آیت نمبر 47 میں فرمایا منکرین حق عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اگر سچ مجھ برے اعمال کا نتیجہ برا ہے تو وہ پیش کیوں نہیں آ جاتا؟ لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ فطرت کائنات کی اوقات شماری کا وہ حساب نہیں جو انہوں نے اس دنیا میں بنا رکھا ہے۔ اس کی گھڑی کا کانٹا بڑی دیر میں چلتا ہے، تمہارے ہاں جب صدیاں گزر جاتی ہیں تو اللہ کے ہاں وہ منٹوں اور گھنٹوں کی بات ہوتی ہے۔ یہ صرف تقریب فہم کی ایک مثال ہے، اس کی حقیقت صرف اللہ ہی جانتے ہیں، لہٰذا ظہور نتائج کے لیے صبح شام دیکھ کر فیصلہ نہ کر لیا کرو، ٹھہرو اور انتظار کرو، خدا کی بات پوری ہو کر رہے گی۔ آخر میں فرمایا اللہ نے گزشتہ قوموں کی طرح تمہیں بھی ڈھیل دے رکھی ہے، لیکن جس طرح ان پر عذاب آیا اسی طرح اگر تمہارے غرور اور اکڑ میں خم نہ پیدا ہوا تو تم پر بھی وہ عذاب آ کر رہے گا۔ آیت نمبر 49 قُلْ یا ایُّہَا النَّاسُ اِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِیرٌ مُبِینٌ، اے محمد کہہ دو کہ لوگوں میں تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی، اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے یار ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہ آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا۔ اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ اس کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے۔ اللہ علیم ہے اور حکیم ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 49 سے 51 میں فرمایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیں میرا ظہور تمام انسانیت کے لیے ایک انداز اشکار ہے۔ اب صرف دو ہی راستے، ایمان کا ایمان لانے والوں کے لیے آخرت میں مغفرت اور دنیا میں رزق کریم کی بشارت ہے، اور کفر کا سچائی کا انکار کرنے والوں کے لیے نامرادی اور عذاب جہنم کی وعید۔ اب جو چاہو راہ اختیار کر لو۔ آگے آیت نمبر 52 میں مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا کہ وہ راہ حق کی ٹھوکروں سے غافل نہ ہو جائیں۔ حق و باطل کی کشمکش کے نتائج کا ظہور یقینی ہے، کیونکہ سنت الہی کی نمود ہمیشہ سے ایسی ہی رہی۔ یہ ممکن نہیں کہ اس کشمکش کے بغیر حق کی فتح ہو جائے۔ فرمایا کوئی رسول اور نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا کہ جب اس نے دعوت حق کی پکار کی تو اس اصلاح اور ہدایت کی راہ میں شیطان کی فتنہ پردازیوں نے رخنہ نہ ڈالا ہو اور مفسد گروہ پوری قوت سے آمادگاہ بیکار نہ ہو۔ سچائی کا معیار یہ نہیں کہ شیطانی وسوسہ اندازی اور خلل اندازی ہوتی ہے یا نہیں، کیونکہ شیطانی قوتیں کبھی بھی نابود نہیں ہو سکتی۔ جب تک انسان کا وجود ہے اس وقت تک شیطانی وسوسہ اندازیاں رہیں گی،
لیکن اس کے مقابلے میں وحی و نبوت کی خصوصیات یہ ہیں کہ شیطانی قوتیں جتنے بھی فتنے اٹھاتی ہیں اللہ ان کے اثرات محو کر دیتا ہے اور پھر اپنی نشانیوں کو اور مضبوط کرتا ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ جن کے دل روگی ہیں ان کے لیے اس میں آزمائش ہوتی ہے اور وہ ضد اور عناد میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، لیکن جو اصحاب علم و بصیرت ہیں ان کا ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو منکرین حق قیامت کی آمد یا عذاب کے نزول تک قرآن کے بارے میں شک میں پڑے رہیں گے۔ اگر یہ لوگ ظہور قیامت کے ہی منتظر ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ اس دن تمام اختیار اور اقتدار صرف اللہ وحدہ لا شریک کا ہوگا، یعنی جس طرح لوگ اس دنیا میں اللہ کے دیے ہوئے اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اس دن ان کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہوگا۔ اس دن نہ ان کی جمعیتیں اور پارٹیاں کام آئیں گی اور نہ ان کے شرکاء۔ اس دن جزا و سزا کا فیصلہ عدل کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ اس دن جو ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا، اللہ کی آیات کی تکذیب کی، ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ اگلے رکوع میں مہاجرین کے لیے بشارت دی گئی ہے۔ فرمایا جن لوگوں نے راہ حق میں ہجرت کی وہ مطمئن رہیں، ان کا پہلا قدم بھی کامیابی کی منزل ہے اور آخری بھی۔ اگر دارالہجرت پہنچنے سے قبل ہی قتل کیے جائیں یا ان کو موت آ گئی تو ان کو شہادت کا درجہ نصیب ہوگا۔ اللہ کے ہاں ان کے لیے رزق حسن ہوگا اور وہ ان کو ایسی جگہ داخل کرے گا جہاں پہنچ کر وہ نہال ہو جائیں گے۔ وہاں ان کو وہ کچھ ملے گا جس کا اس دنیا میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 60 میں فرمایا جا رہا ہے کہ مظلوم مسلمان ظلم کا بدلہ لینے کے لیے اگر برابری کی سطح پر کوئی اقدام کریں گے تو یہ ان کا حق ہے، ان کے لیے اجازت ہے۔ اگر اس کے بعد مزید تعدی کی گئی تو اللہ کے دشمن یاد رکھیں کہ اللہ اپنے بندوں کی پشت پر ہے، وہ ان کی ضرور مدد فرمائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے بشارت ہے جو ہجرت کے بعد دے دی گئی، کیونکہ وہ ظالم نہیں بلکہ ظلم کا کلا کما کرنے والے ہیں۔ ان اللہ لعفو غفور، اللہ کی بخشش پر بھروسہ رکھیں۔ یہ قتل و خون ریزی کا اقدام مجبوری کی حالت میں کرنا پڑ رہا ہے، لیکن چونکہ الفتنہ تو اکبر من القتل، فتنہ قتل سے بھی برا ہے، بڑی برائی کو دور کرنے کے لیے چھوٹی برائی اختیار کی گئی ہے، اس لیے وہ یقین رکھیں کہ اللہ درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 61 اور 62 میں فرمایا کہ اللہ کی مدد کیوں ان کا ساتھ دے گی، اس لیے کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ یہاں حالت پلٹتی رہی، وہ دن کے اندر سے رات کو لاتا ہے اور رات کے اندر سے دن کو نمایاں کرتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ایک جیسی حالت رہے۔ اب مسلمانوں کی حالت میں بھی انقلاب ہو رہا ہے۔ یہاں اندھے بہرے قوانین کی حکومت کام نہیں کر رہی جو ظالموں کا ظلم دیکھتی ہو، نہ مظلوموں کی فریاد سنتی ہو، بلکہ یہاں ایک سمیع و بصیر ذات کی حکومت کار فرما ہے، اس لیے کہ اللہ کی ہستی ہی برحق ہے، اور یہ کہ منکرین جن کو پکارتے ہیں وہ باطل کے سوا کچھ نہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ باطل اپنے بطلان کا ثبوت دے، کیونکہ ان اللہ هو العلی الکبیر، رفت و کبریائی صرف اللہ ہی کی ہے کہ کلمہ حق ہی کا بول بالا ہو۔ آیت نمبر 63 میں اس انقلاب حال کو ایک مثال کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے۔ کیا تم نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ سوکھی ہوئی زمین پر آسمان سے پانی برستا ہے تو اچانک سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے؟ ایسا ہی معاملہ اس کا بھی سمجھو جب انسانی ہدایت اور سعادت کی زمین پر خشک سالی چھا جاتی ہے تو پھر جب بارش کا موسم آتا ہے تو اس کا چھینٹا انقلاب حال لے آتا ہے۔ اب یہ موسم آ چکا ہے، لہٰذا انسانی سعادت میں انقلاب کچھ دور نہیں۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، بلا شبہ وہ بے نیاز قابل تعریف ہے۔ آیت نمبر 65 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيَمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے، اور اسی نے کشتی کو فائدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہی آسمان سے اس کو تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے، وہی تم کو موت دیتا ہے، وہی پھر تم کو زندہ کرے گا۔ سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے۔
آگے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت بالکل واضح ہے، لیکن مناسک یعنی عبادت کے طور طریقوں میں اختلاف ہوا، کیونکہ ہر عہد میں ہر قوم کی حالت یکساں نہیں تھی۔ ہر ایک کے حالات کے مطابق اس کو طور طریقے دیے گئے، لہٰذا طالب کو چاہیے کہ پہلے اصل کو دیکھے، نہ یہ کہ فرع کے پیچھے پڑ جائے۔ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، اس سلسلے میں جھگڑا کرنے کا لوگوں کو حق نہیں۔ جس چیز پر سب غور کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اصل دعوت کیا ہے۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، دین کی اصل دعوت اللہ ہے، یہی وہ سیدھی راہ ہے۔ اگر لوگ اس پر راضی نہ ہوں اور نزاع کریں تو پھر معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ قیامت کے دن ان نزاعات کا فیصلہ ہو جائے گا اور اللہ عالم بما تعملون کہہ کر نزاع ختم کر دینا چاہیے۔ اگر یہ حکم آیت 70 میں بظاہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اس کا رخ تمام مخالفین کی طرف ہے۔ فرمایا آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب سے اللہ باخبر ہے۔ ہر شخص کا تمام ریکارڈ پورے اہتمام کے ساتھ ایک دفتر میں محفوظ رکھا گیا ہے، اور کوئی اس مغالطے میں نہ رہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تمام لوگوں اور کائنات کی ہر ایک چیز کے حالات کے متعلق علم رکھنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ آگے فرمایا ان منکرین حق نے ان معبودان باطل کو اللہ کا شریک اور اپنا شفیع بنا رکھا ہے، جن کے لیے ان کے پاس کوئی علم نہیں، جس چیز کے بارے میں کوئی عقلی اور فطری دلیل نہیں ہے، اس کو معبود بنانا محض ظن کی پیروی ہے۔ جب انہیں روشن آیات سنائی جاتی ہیں تو ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے اور اللہ کی آیات سنانے والوں پر حملہ کرنے کے لیے یہ تیار ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ میں اس سے بھی بدتر حالت کی خبر دوں، جہنم کی آگ کے شعلے، وہ ان کا بدترین ٹھکانہ ہوگا۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ نمبر 73 فرمایا کہ تم اپنے معبودان باطل کی حقیقت سن کر ایسے چڑھتے ہو تو ان کی بے بسی کی ایک تمثیل سن لو۔ یہ تمام مل کر بھی ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، اور اگر ایک مکھی ان سے کچھ چھین لے جائے تو وہ اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ طالب و مطلوب دونوں دردماندہ اور ناتواں ہیں، یعنی مشرکین اور ان کے معبود دونوں کمزور ہیں۔ جب یہ مشرکین ایسے کمزور اور ناتواں لوگوں کو اپنا معبود قرار دے کر ان سے مدد چاہتے ہیں تو ان مشرکین کی کمزوری کی کیا حالت ہوگی۔ فرمایا یہ سب کچھ دیکھ کر بھی یہ اللہ کی قدر نہیں پہچانتے۔ اللہ ان کے معبودوں کی طرح بے بس اور عاجز نہیں، بلکہ وہ نہایت طاقتور اور غالب ہے۔ اللہ نے بعض فرشتوں کو پیام رسائی کے لیے برگزیدہ کیا، اسی طرح بعض انسانوں کو بھی، لیکن برگزیدگی سے ان کو معبود ہونے کا درجہ نہیں مل جاتا، جیسا کہ ان مشرکین نے سمجھ رکھا ہے۔ ان فرشتوں کے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے سب کا اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے۔ ان کا کوئی قول و فعل ان کی نگرانی سے باہر نہیں، اور ہر کام ہر چیز کی رپورٹ بھی اللہ کے حضور ان کو پیش کرنا ہوتی ہے۔ یہاں اس صورت کا خاتمہ ہو رہا ہے، یہاں اس منصب امامت کے تقاضے بیان ہو رہے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو مبعوث فرمایا اور جس کے لیے سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب اس منصب کا حق تا قیامت امت محمدیہ کے پاس ہے۔ یہ منصب ایک عظیم سرفرازی بھی ہے اور ذمہ داری بھی۔ اس سلسلے میں مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے تاکہ وہ اس ذمہ داری سے عہدہ برآں ہونے کی تیاری کریں۔ نمبر 1 میں فرمایا ایمان والو، اللہ کی بندگی میں رکوع اور سجود میں سرگرم ہو جاؤ اور تمہارے تمام کام خیر و صلاح پر مبنی ہوں۔ جب یہ حسن عمل کی روح تم میں جاگزیر ہوگی تو پھر فلاح ہی فلاح ہے۔ نمبر 2 میں فرمایا اپنے رب کی راہ میں مسلسل جد و جہد کرنا تمہاری زندگی کا شعار بن جائے۔ جو ایک انسان اپنے اعلیٰ مقصد کے لیے کر سکتا ہے یہ تمہیں صرف اللہ ہی کے لیے کرنا ہوگی۔ یہ جہدینیت سے بھی ہے، زبان سے بھی، مال سے بھی، ہاتھ پاؤں سے بھی۔ نمبر 3 اس نے تمہیں برگزیدی کے لیے چن لیا، اس نے دین کا سب سے اعلیٰ اور برتر راستہ دکھایا، اس میں کسی طرح کی تنگی یا رکاوٹ نہیں۔ یہ سب سے زیادہ سہل، سب سے زیادہ واضح، سب سے زیادہ فکر و عمل کی وسعت رکھنے والا راستہ ہے۔ انسان پر فکر اور عمل کے ارتقاء کی راہ جس بات نے روک دی ہے وہ یہی دین کی تنگی اور رکاوٹ ہے۔ اس تنگی نے انسانوں کو اس طرح جکڑ رکھا ہے کہ ایک قدم بھی وسعت اور بلندی کی طرف نہیں بڑھا سکتے، حالانکہ اللہ نے ان جکڑ بندیوں سے تمہیں نجات دے دی۔ یہ اللہ کا عظیم احسان ہے جو کسی انسانی گروہ پر ہو سکتا ہے۔ نمبر 4 میں فرمایا یہ تنگیاں بعد کی پیداوار ہیں۔ اصل دین جو تمہارے بزرگ حضرت ابراہیم کا تھا اس میں یہ نہ تھی، اب اسی کی راہ تم پر کھول دی گئی ہے۔
نمبر 5، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا کیونکہ دین خالص اسلام ہی ہے، یعنی قوانین حق کی اطاعت۔ یہی نام پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے۔ نمبر 6، تمہیں اس لیے چنا گیا کہ اللہ کا رسول تمہارے لیے شاہد ہو اور تم تمام انسانوں کے لیے، تاکہ تم چراغ بن کر تمام دنیا کے چراغ روشن کرو، تاکہ انسان رہنمائی پائیں۔ نمبر 7 میں فرمایا اس فریضہ کی تکمیل اس طرح ہوگی کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ کا نظام نافذ کرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، جس کا کارساز اللہ ہو تو وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے اور کیا ہی اچھا مددگار۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ نعم المولا و نعم الوکیل۔ اللہ ہمارا ولی بن جا، ہمارا نگران بن جا، ہمارا محافظ بن جا۔ اللہ ہماری ذریتوں کے ایمان، اسلام، دین، عزت، آبرو اور حیا کی حفاظت فرما۔ قیامت کی رسوائیوں سے ہمیں بچا لے۔ اللہ ہمیں حرام سے بچا لینا۔ اللہ تو شافی ہے، شفا عطا فرما۔ اللہ بیماریوں کو ایسے دور کر دے کہ بیماری کا شائبہ تک نہ رہے۔ اللہ تو غفور ہے، تو رحم فرما۔ تو غفار ہے، اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ اللہ ایسے تھام لے کہ ہمیں تو اپنی رحمت سے بخش دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ پاکستان کو دیندار مسلمان حکمران عطا فرما، قرآن کو آئین بنا دے، دور فاروقی واپس لٹا دے، عادل حکمران عطا کر، ابو بکر جیسے دانش حکمران عطا فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، مجاہدین کی حفاظت فرما، کشمیریوں کی حفاظت فرما، بنگلہ دیش کے لوگوں کی حفاظت فرما۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔